بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیر صاحب ہیں منصور قادری صاحب سکھر کے، یہ آپ نے ایک بیان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے بعد جو دور آیا ہر ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ وہ خالقوں کے بے مثل بے مثال ہے، میرے سرکار مخلوقوں کے بے مثل بے مثال ہے۔ محبوب جی ذات برکات کے لیے اور سیدنا علی المرتضیٰ سبحان اللہ۔ جدہ علی پاک کی شہادت ہوئی ان کے بعد دور آیا امام حسن کا۔ 6 مہینے تک دور ہے سید امام حسن کا۔ ذرا تاریخ سنو، تاریخ سنو۔ انہاں 6 مہینے کے بعد وہ دور آیا کہ ہر جمعے دے جمعہ نماز پڑھے نا، ہر جمعے دے علی المرتضیٰ نو جمعے دے خطبے دے گالیاں کڑیاں گئیں۔ یہ گل سنیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 92 سال تک۔ 92 سال تک متواتر ہر جمعے دے ہر خطبے دے علی المرتضیٰ کے خلاف زبان درازی کی تھی، بکواس کی تھی۔ ایک آدمی ہیں جو عشرہ مبشرہ شامل ہیں، حضور دے صحابی ہیں، انہوں نے نام ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ انہوں نے کو لوگ آئے کہ یار ہر کوئی علی کے خلاف گلا کرے تو کیوں نہ کرے؟ ہر کوئی علی نو معاذ اللہ برا بلا آتا ہے، تو کیوں نہ آتا؟ ایک بھی بروان تقریر دے کرے، بروان تو تقریر کریں لی جاتے نا، اس علی المرتضیٰ کے خلاف بکواس کی۔ علی المرتضیٰ نے اتکار کیا سامنے سید امام حسن نے، کیونکہ جمعہ نماز ہے، یا تو تشریف فرما اس حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف گل کی تھی، بکواس کی تھی، اور ان کے بعد انہیں دیکھ کے نا امام حسن نے دیکھ کے حسن یہ تنظیم۔ اگر تو پیر صاحب کی مراد حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو یہ پیر صاحب خود بہت بڑے جہل، احمق اور گستاخ اور بے ادب ہیں۔ یہ کہنا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، یہ پرلے درجے کی دلالت، جہالت، سبائیت، رافضیت ہے اور جھوٹ ہے، کذب ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے اندر رسول اللہ کی بھی گستاخی ہے، اس کے اندر امام حسن کی بھی گستاخی ہے، امام حسین کی بھی گستاخی ہے۔ اس دور کے اندر جتنے مسلمان تھے ان پر بغیرتی کی تہمت ہے۔ آج ان لوگوں کے اندر اتنی غیرت ہے، اتنا احساس ہے، تو کیا اس وقت حسن حسین نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس کا؟ مسلمان سارے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہاں چلی گئی تھی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کسی نے روکا ٹوکا نہیں، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ کی توہین اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، اگر یہ پیر صاحب صحابی نہیں مانتے تو کٹڑ قسم کے رافضی ہیں، اہل سنت ہیں ہی نہیں۔ اگر صحابی مان کے یہ خیال رکھتے ہیں تو پرلے درجے کے جہل اور بیوقوف اور گستاخ ہیں کہ آج ان کا کوئی مرید، ان کا کوئی شاگرد جا کے کسی کو گالی دے، کسی بزرگ کو، تو لوگ کہتے ہیں اس کا پیر کون ہے، اس کا استاد کون ہے؟ تو رسول اللہ کے پاس رہنے والے صحابی، تربیت یافتہ حضرت معاویہ، جن کے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہوں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کاتب رہے ہوں، جن کو حضرت عمر فاروق نے منتخب کیا ہو، جن کے ہاتھ میں حضرت امام حسن نے ہاتھ دیا، اتنا قابل سمجھا ہو، انتخاب کیا ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ علی کو گالیاں دلواتے تھے۔ کچھ بندے کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، کو اپنی قبر کا خیال، کو اپنی آخرت کا خیال، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ رسول اللہ کی اتنی توہین، رسول اللہ کی تربیت ایسی تھی کہ رسول اللہ کے صحابی گالیاں دیتے تھے۔ کچھ بندے کو شرم کرنی چاہیے، یا کرنی چاہیے۔ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں اس پیر صاحب کو کہ اس بات کو اگر حضرت معاویہ مراد لے رہے ہیں تو ثابت کریں حضرت معاویہ نے کس کو حکم دیا کہ حضرت علی کو برا بلا کہو؟ الفاظ دکھاؤ، الفاظ، وہ الفاظ ہوں، گالی کون سی گالی کہا، یا دی یا دلوائی یا آرڈر جاری کیا، کوئی ایک صحیح سری روایت دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ اگر مراد یہ ہے کہ اس دور میں یعنی حضرت معاویہ کے بعد کے دور کی بات ہے تو یہ بھی تاریخ کا پرلے درجہ کا جھوٹ ہے، اور کہہ رہے ہیں جی تاریخ پڑھو، یہ تاریخ پڑھو۔ کون سی تاریخ پڑھیں؟ کس تاریخ کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تاریخ کتنی قسم کی ہے؟ رافضیوں نے، جھوٹے کذاب راویوں نے کتنی تاریخ لکھی ہے، کتنے جھوٹ گڑے ہیں۔ کیا معیار ہے تمہارے پاس تاریخ پرکھنے کا؟ رافضیت معیار ہے، سبائیت معیار ہے، جہاں سے پیسے ملیں، جو پیٹ بھر دے، بس جو تاریخ وہ بولے وہ تمہاری زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ کون سا معیار ہے تمہارے پاس تاریخ کو جانچنے کا؟ کون سی کسوٹی ہے؟ اس لیے
تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، مسلمان اتنے بغیرت نہیں ہو چکے تھے کہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی ہوں اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہوں، بغیرت بن کے سنتے رہے ہوں۔ تم آج زیادہ غیرت مند ہو، آج اگر کوئی گالی دے حضرت علی کو ممبروں سے، آج اگر کوئی حکومت یا آرڈر جاری کرے، کوئی سن سکتا ہے غیرت مند مسلمان؟ تھر تھلی نہ مچ جائے۔ کیسے بیوقوف ہو، جو بات عقلاً نقلاً باطل ہے اس کو جناب ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، اپنی بھی آخر تباہ کر رہے ہو۔ تو لہٰذا میں پیر صاحب کو، ان کے مریدوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے اپنی آخر تباہ نہ کرو، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اگر پیر صاحب کے اندر صداقت ہے تو جواب دیں، ان کا مرید کو جواب دیں، اس بات کو ثابت کرو کسی صحیح صریح حدیث سے کہ حضرت معاویہ نے گالیاں دلائی، یا حضرت معاویہ کے بعد تاریخ کے اندر کوئی ایسی سند لاؤ ایک جس کے اندر کوئی رافضی، کوئی ملعون ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسا یا وہ آدمی نہ ہو، بغیر دلیل کے جو سنا کہہ دیا، جو ذاکروں سے سنا کہہ دیا۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس لیے پیرو قادری لکھتے ہو ساتھ قادری، تو غوث پاک کا نظریہ کیا ہے؟ غنیت الطالبین پڑھو، کیا لکھتے ہیں غوث پاک غنیت الطالبین کے اندر؟ جنگ جمل کے بارے میں، اہل صفین کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں، عمر بن عاص کے بارے میں کیا کہتے ہیں غوث پاک؟ نام قادری اور کام جو ہے وہ اوروں والے، سنی کہلوا کے، قادری کروا کے، بولی جو ہے وہ غیروں کی بولنا۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، یہ اپنے جان پہ ظلم کرو، مریدوں کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ مرید ہی تمہارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن، اور مرید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جہاں پیر لفظ آ جائے، وہ جتنا بھی جہل ہو، جتنا بھی بد عقیدہ، بس وہ پیر ہے۔ اور بھائی پیر کے لیے شرط ہے، پیر جہل نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو۔ آج کل اکثریت جہل و بد عقیدہ کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آستانہ ہو، پیر جتنا بھی جہل بد عقیدہ ہو، اوپر جناب نام آ گیا یا پیر صاحب ہیں، دیں گے وہ تار دیں گے تمہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہاں جی، وہ پیر خود کامیاب ہوگا، اپنے مریدوں کو ساتھ لے کے جائے گا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ تعلیم ہے۔